اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام سننے والے احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کروں گا جو 2-3 دن پہلے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کے موقع پر جو وہاں داتا صاحب کی مسجد میں جو صورتحال بنی، اس پر 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اس محفل پاک میں بہت سارے علماء کرام، سادات عظام تشریف لے کر آئے، جس طرح کہ ہر سال لوگ وہاں جاتے ہیں عرس پاک کے موقع پر۔ اس سال بھی لوگ وہاں حاضر ہوئے، اور جو کچھ مسجد میں ہوا، میں نے جو کچھ دیکھا ویڈیوز میں، مفتی حنیف قریشی صاحب ابھی اسٹیج پر تشریف لائے، ابھی بیٹھے بھی نہیں، تو کچھ لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، پھر سب نے مل کر نعرے لگائے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بھگا دیا، یہ مسلک کے غدار ہیں، بہت سارا لوگوں نے شور مچایا، جو کچھ بھی کیا۔ اب اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصان آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے۔ اب جتنے بھی لوگ نعرے لگانے والے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ علم والے شخصیت مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں۔ ایک دن پہلے سید عرفان شاہ صاحب کو بھی ساتھ، ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ وہ سید جو ساری زندگی دین کی خدمت کرتا رہا، اور وہ لوگ جن کا یہ نعرہ رہا، سنیوں کا شہنشاہ عرفان شاہ، عرفان شاہ، سنیوں نے شیر پالا، عرفان شاہ بکھی والا، جن لوگوں کا یہ نعرہ رہا، اب وہی لوگ جو ہیں ان کے خلاف نعرے لگاتے جا رہے ہیں، ان کو برا بھلا سید ہونے کی حیثیت سے ہی آپ دیکھ لیتے کہ یہ سید ہے، اس کا خون کیا ہے، اس کا رشتہ کیا ہے، مگر ان لوگوں نے اس چیز کا بھی خیال نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو کب تک کافر کہتے رہیں گے، شیعوں کو، وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو، ایک دوسرے کو ہم کافر کہتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں، اور ہم لوگ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ کب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا؟ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جو قادیانی حضرات ہیں، گوہر شاہی، اس نے اتنے لوگوں کو اپنی محفل میں جمع کر لیا ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنا کام بڑے سکون کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ہم جو ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، کبھی کسی کو کہہ دیا، کبھی کسی کو کافر کہہ دیا۔ خدا را آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں۔ اب جس طرح مفتی حنیف قریشی صاحب کے خلاف وہاں لوگ بولے، اب مفتی حنیف قریشی صاحب کے بھی ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ اگر مفتی حنیف قریشی صاحب یہ اعلان کر دیں کہ آج کے بعد جہاں پہ بھی لبیک طریق لبیک والوں کا پروگرام ہو، محفل ہو، یا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا خطاب ہو، میرے جتنے بھی ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ وہاں جائیں اور ان کو خطاب نہ کرنے دیں۔ اسی طرح گولڑا شریف والے بھی ہیں، عیدگاہ والے بھی ہیں، اور بھی کئی علماء ہیں اور سادات عظام ہیں، تو یہ معاملہ بہت خراب ہو سکتا ہے۔ کب تک لڑتے رہیں گے؟ خدا را جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں، میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپس میں اتحاد کریں اور ان چیزوں سے باہر نکلیں، ایک ہو کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امت کے ساتھ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے ساتھ مخلص ہو کر چلیں۔ حضور کا دین سمجھ کر جو ہے آپ لوگ سمجھیں اور لوگوں کو بتائیں، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ لیکن اگر ہم نے یہ رویہ رکھا تو بہت معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو آپس میں ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔